ہلو. ہلو. ہاں ہلو. ہاں جی فرمائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد ساحل رضوی ہے. آپ کا نام کیا ہے محترم؟ آپ بھی بتا دیں. طاہر رضوی. جی. میرا نام محمد اسحاق ہے. اشفاق. جی کس جماعت سے ہیں محترم؟ جی میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک اہل حدیث سے ہیں. جی. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ علم غیب کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اچھا، تو مطلب آپ نے شاید جمشید صاحب سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ آپ نے سنی ہے؟ جی جمشید صاحب کے یوٹیوب لنک سے آپ نے نمبر لیا ہے کیا؟ جی جی ہاں، جمشید علی قادری صاحب کے نمبر سے میں نے. ہاں، تو جمشید علی قادری سے خود بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جمشید علی صاحب کو علم غیب ہے کہ نہیں، تو وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی علم غیب ہے. میرے اچھا پاس ریکارڈنگ ہے ان کی. تو ان کو نہیں خود کے عقیدہ. بارے میں وہ کہہ رہے تھے. جی کیا چیز؟ ان کے خود کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی علم غیب ہے. میرے کہ ان کا بات ان کی طرف ہے، ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کے درمیان جی گفتگو ہو رہی، تو آپ ہم کلامی آپ سے ہو رہی ہے ہماری نا. جی ٹھیک ہے، فرمائیے. جی آپ. میرا عقیدہ علم غیب کے تعلق سے یہ ہے کہ علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. البتہ جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً بتدریج جو ہے انبیاء علیہ السلام کو وہ خبریں دے کر کبھی بتاتا، کبھی سناتا. ٹھیک ہے، کبھی سکھاتا، کبھی خواب میں بھی بتاتا، الہام ہوتا، کشف ہوتا وغیرہ. ٹھیک ہے. جی. تو لیکن اس کو ہم جو ہے علم غیب نام نہیں دیتے، کیونکہ علم غیب ایک صفت ہے اور یہ جو خبر وغیرہ ہے یہ صفت نہیں ہے نا. اچھا تو یہ میرا ماننا ہے. جی. تو علم غیب آپ نام نہیں دیتے ہیں. اچھا حضرت ہاں یہ بتا دیں کہ غیب کی تھوڑی تعریف کر دیں حضرت آپ علم غیب کی. دیکھیے علم غیب تو یہ ہے کہ مطلب ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اس کی جو بھی چیزیں مخلوق کے اعتبار سے جو پوشیدہ ہیں وہ غیب ہے، اور اس کا جاننا علم غیب ہے. لیکن علم غیب کی ایک صراحت یہ بھی ہے کہ وہ صفت سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اصل میرا دار و مدار جتنی بھی جب بھی میں بات کرتا ہوں تو زیادہ فوکس اسی بات پر یہ دیتا ہوں کہ علم غیب ایک صفت ہے. ورنہ عام جو جیسا خبر کے ذریعے سے کسی کو علم ہو، آپ کو مجھ کو ہم ایک دوسرے کو کبھی کوئی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو یہ بھی تو علم ہی ہے نا. لیکن اس کو ہم علم غیب نہیں بولتے ہیں، حالانکہ غیب کی ہی بات ہوتی ہے. میں آپ کو کوئی بات بتاؤں یہاں سے جو آپ کے لیے غیب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا علم آپ تک پہنچے بذریعہ اطلاع، تو آپ مطلع ہو رہے ہیں، آپ کو خبر مل رہی ہے، آپ کو علم مل رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو علم غیب ہے. تو یہ تھوڑی سی فرق کی وجہ سے اتنا اختلاف ہے. مطلب ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دکھانے کا ہم انکار نہیں کرتے، بتانے کا انکار نہیں کرتے، دکھانے کا انکار نہیں کرتے، غیب میں سے دکھانے کا بھی انکار نہیں کرتے. ماشاء اللہ. جی آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا محترم. اب ہمارا عقیدہ سن لیں. اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلیوں کا کیا عقیدہ ہے، اور میں اس پر دلائل بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلی کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے، آپ کو آپ کے نزدیک میں بتاتا ہوں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اول سے روزہ آخر تک کا علم دے دیا ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ یہ علم دے دینا دیکھیے ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ کو پہلے بتایا کہ علم دے دینا، کسی چیز کا بتانا سکھانا، وہ میری بات کے اندر شامل ہے، اور پھر بعد میں کتنا کب وہ دینا وہ تو ایک الگ اختلاف ہے. نہیں جی ہمارا کب دیا یہ تھوڑا سا اختلاف الگ ہے، اور کتنا دیا یہ تھوڑا سا اختلاف الگ ہے. لیکن جو بیسیکلی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بڑا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے اکثر جو اختلاف زیادہ پیدا ہوتا ہے. جی ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام علم غیبیہ اکٹھا عطا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں.
بلکہ جہاں پر وقت لگا، جس چیز کا وقت لگا، جس چیز کا ٹائم ہے، اس چیز کا علم اللہ رب العزت نے علم غیب رسول ٹھیک ہے، اللہ یہ دعویٰ ہے، لیکن یہ دعوے پر آپ قائم نہیں رہیں گے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی جی، علم دیا تمام علوم مندرجہ لوح محفوظ نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت سے متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جمع جزات خمسہ۔ جی، بے شمار کا تو کوئی اس کے اندر مطلب ہم بھی جی بولے ہلو کا مکمل اگر بات کریں گے تو پھر اس کے اندر اختلاف رہے گا۔ جی جی، بے شمار، ابھی میں آپ کو دلائل پیش کروں گا، آپ تو اختلاف کرنے والے ہی ہیں تو اختلاف کریں گے، اس لیے کہ نبی کے غیب پر آج نہیں تقریباً 1400 سال پہلے سے بھی اختلاف ہو رہا تھا، تو آج انہی کی نسلیں ہیں جو اختلاف تو میں کرتی نے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو بات بتائی آپ اس سے متفق ہوئے نا، لیکن اس میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ نظر آیا کہ میں نے جو بتایا میرا نظریہ؟ تو ہمارا عقیدہ سنیں تو ہم اپنے عقیدے پر میں نے بھی تو یہ جو باتیں ہوتی ہے کہ جیسے مطلب اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنا عقیدہ مکمل بتا دیں۔ جی جی، بے شمار عطا فرمائی، جمع جزات خمسہ کا بھی علم دیا، جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کا تو علم نہیں مانتے ہیں، شامل ہے، ٹھیک ہے، جمعی مخلوقات تمام ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم عطا فرمایا، لیکن بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی ہونے کی وجہ سے حدیث سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی اور قدیم ہے۔ اللہ رب سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہرگز اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی برابر نہیں۔ علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم متنائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم متناہی ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تدریجہ علم غیب عطا کیا گیا، جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مکمل ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ آپ سن لیے، آپ بتا دیجیے اس میں آپ کی کیا اختلاف ہے؟ جی اچھا، تو علم غیب کے متعلق صرف آپ انبیاء کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر صحابہ، اولیاء اور شیطان وغیرہ کے بارے میں بھی ہیں؟ ہمارا علم جو ہمیں عقیدہ یہ ہے، حضرت تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں علم غیب کے تعلق سے آپ نے جو تفصیل بتائی ہے، تو علم غیب کے تعلق سے صرف آپ انبیاء کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں یا اولیاء، صحابہ اور شیطان وغیرہ کے لیے؟ جیسے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو یا جو کچھ تم انبیاء کی تو بات ہو گئی، میں تو کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، انبیاء کے علاوہ آپ سوال کیا نا میں نے آپ سے؟ جی 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 بتائیں۔ انبیاء کے علاوہ بھی آپ جیسے اولیاء، صحابہ، جی انبیاء، شیطان وغیرہ کے شیطان کے بارے میں تو ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ابھی تک ہم پڑھے نہیں، اس کے پاس علم تھا لیکن اس کے پاس آپ کے تفسیر میں لکھا ہوا، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے میرے کیف، اگر آپ حوالہ پیش کریں گے تو دیکھیں گے، اس پر رابطہ کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو میری بات سنیں، تمام صحابہ، تمام ولی اللہ، یہاں تک کہ غوث اعظم، غریب نواز، وارث پاک، مخدوم اشرف، حاجی علی نعمت شاہ، تمام بزرگان دین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ رضوان کو علم غیب حاصل ہے، کچھ علم غیب اللہ کی عطا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جی اللہ کی عطا سے جو کچھ بھی ہے، جس کو بھی جو علم ہے اللہ کی عطا سے ہے، اس کے مطلب یہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا تھا کیا؟ کس طرح مطلب اولیاء وغیرہ کو جو آپ مان رہے ہیں؟ وحی کے بارے میں تو نہیں، کیا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کے فیض سے جو ہم لوگ وسیلہ لگاتے ہیں یا وسیلہ کی طلب کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ وغیرہ کو بتلایا، تو اسی متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتانے سے ان کو علم غیب ہو گیا؟ صحابہ کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو بتا دینا، اللہ کے علاوہ میں تو سب کا انکار کر رہا ہوں نا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سنیے نا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہم صرف اللہ کو معبود بناتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کی نفی کرتے ہیں۔ اسی معاملے میں ہم اسی طرح سے ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم غیب سوائے اللہ کی کسی میں بھی انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اولیاء بھی آ جاتے ہیں، ہر مخلوق آ جاتی ہے۔ محترم، آپ کوئی ایک ایسے حدیث پڑھ دیں اور کوئی ایسی قرآن کی آیت پڑھ دیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کو علم غیب نہیں عطا کیا، پڑھیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے سیم اسی طرح سوال کرتا ہوں کہ عقیدہ تو آپ کا ہے نا جی، اور یہ عقیدہ آپ کو قرآن حدیث سے ہی ملا ہوگا، تو آپ کوئی ایک حدیث پڑھ دیں، کوئی ایک آیت پڑھ دیں۔
میں حدیث کا آپ کے پاس دلائل پیش کروں گا. دیکھیں بسم اللہ. نہیں صرف علم غیب کے تعلق سے آپ کا عقیدہ علم غیب کا ہی ہے نا, یہ دوسرا کچھ ہے خبر غیب وغیرہ؟ علم غیب ہی پر ہے, علم غیب ہی پر ہے. کوئی ایک آیت پڑھ دیں آپ, پھر اس کے بعد پڑھ رہا ہوں. سورہ جن آیت نمبر 26-27 12-32. ٹھیک ہے, ترجمہ سنیں گے کہ قرآن شریف پڑھوں میں؟ ترجمہ پڑھ دیجیے, نسخہ نہیں. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے, اور اللہ کا تم پر. یہ سورہ نساء کی آیت ہے جناب. اچھا سورہ نساء کی آیت ہے. سوری آل عمران کی, شاید آل عمران کی. آل عمران رک جائیں, دیکھتے ہیں پہلے. نہیں جو برابر سورہ نساء کی, سورہ نساء کی ہے. جی وہ ہم سے مسٹیک ہو گیا تھوڑا سے. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے, اور اللہ تعالی کا تم پر بڑا فضل ہے. تو بتائیں آپ, یہاں پر اللہ رب العزت تو بتا تو رہا ہے, اور آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کیجیے ذرا. جی تھوڑا سا ہولڈ کیجیے. بالکل. మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे. ہاں جی جناب, ہمارے دوست آ گئے تھے. جی چلے ٹھیک ہے. ہاں تو آپ نے عقیدہ بتایا علم غیب کا, اور آپ نے جو آیت پڑھی اس کے اندر علم غیب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں ہے بات. لیجیے دوسری آیت لیجیے, دوسری آیت دے رہا ہوں, اسے سنیں. غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. مسلط نہیں کرتا. ہاں مسلط ہے, لیکن وہ عربی الگ ہے, اس کی ترجمہ اس کا کچھ الگ ہے. مطلب تو بھائی میں عربی پڑھ دوں, آپ بتا دیں. عربی پڑھ دیجیے. اور اس جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر غیب کو مسلط نہیں کرتا, سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سورہ جن. ہاں تو یہ جو مسلط کی جو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے, اس کی عربی کیا ہے جناب, اس میں جو آپ نے آیت پڑھی ہے؟ تو میں نے آیت پڑھا. مسلط کا جو لفظ ہے, تو آپ مسلط سے میں بتاتا ہوں آپ کو. مسلط جو ہے اس کے اندر جو ہے یظہر سے آپ نے اس کو ترجمہ کیا گیا ہے, لیکن وہ اس کا ترجمہ یظہر سے جو ہے مسلط نہیں ہوتا ہے. پہلی بات, وہ یظہر کا مطلب اظہار کرنا ہوتا ہے, اور وہ میرے عقیدے کے اندر وہ بات شامل ہے کہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا اظہار کرتا ہے, اطلاع دیتا ہے, خبر دیتا ہے. مسلط کرنا یعنی کہ اس کے اوپر قابض کر دینا اس کو. جی وہ بولتے ہیں نا, کسی کا مال کسی کے اوپر یہ مسلط ہو چکا ہے, یار یہ آدمی ہٹ نہیں رہا ہے, بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو مسلط کا مطلب ایک دوسرے کا قبضہ ہو گیا اس کے اوپر. جی تو ایسی بات تو نہیں ہے نا. تو خیر چلیے آپ مسلط بھی اگر اس کی ترجمہ کر رہے تو, لیکن آپ اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقیدہ آپ نے بتایا کہ علم غیب کا ہے, اس کے اندر علم غیب کا لفظ کہاں ہے؟ علم غیب کا لفظ ہی نہیں ہے محترم اس میں. ہاں اس کے اندر علم غیب کا لفظ اللہ کے لیے. اسٹارٹ میں جو آپ آیت پڑھیے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. تو اس میں عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے جوڑ دیا گیا ہے, اور بعد میں جو ہے علم غیب کا لفظ کہیں پر آیا ہے, تو آپ بتا دیجئے نبی کے لیے. غیبہ احدا علی غیبہ احدا. نہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں تو غیب کا تو لفظ میں نے بھی استعمال کیا نا اپنے عقیدے کے اندر کے شاید میں سے اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتا ہے, لیکن علم غیب کی میں نے مطلق انکار کیا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کہاں تک محدود ہے ان کا علم, یہ بتا دیں. نہیں محدود کی بات وہ تو بعد میں کی جائے گی. وہ کتنا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد ہم بات کریں گے. لیکن دیکھیے میں صاف طور پہ آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ ہمارا آپ کا جو اختلاف ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا. آج کی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں یا آپ کچھ کہہ رہے ہیں, تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ آپ کو. کیونکہ بہت سارے میں نے بریلویوں سے میں نے سنی, جیسے آپ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت, ان لوگوں سے بہت سی میں نے بات کی ہے, لیکن جو ہے وہ کئی دن مجھے لگ گئے کہ یار فرق سمجھانے کے لیے صرف کہ خبر غیب کیا ہے اور علم غیب کیا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو, اس سے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. علم غیب سے مراد
ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو علم غیب ہے، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، عالم الغیب، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے ہم ٹھیک ہے نا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جیسے ہم اس سے ہم کیا مراد دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں نا، کسی بھی لمحہ وہ علم سے خالی نہیں ہے. بالکل 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 رائٹ. جیسے وہ کل دیکھ رہا تھا ویسے آج بھی دیکھ رہا ہے، آج بھی سن رہا ہے، آج بھی جان رہا ہے. بالکل بالکل اسی طرح اگلے لمحے بھی وہ سنتا ہے، جانتا ہے نا. بالکل حضرت، بالکل رائٹ سی بات ہے. تو جی، تو یہی عقیدہ ہم نبی کے لیے رکھیں گے، یا پھر مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کبھی انبیاء کو دکھا دیتا اس وقت معلوم ہوتا اور پھر بعد میں نہیں ہوتا، تو یہ علم غیب ہے آپ کے نزدیک؟ تو آپ کیا مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بتائیں نا، کیا ان کے علم کتنا محدود ہے؟ ہم جو غیب میں سے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا غیب میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہ صفت ان کو حاصل نہیں ہے. علم غیب جو صفت ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے. ہمارا صرف یہ بولنا ہے صفت ذاتی حاصل نہیں کہ صفت عطائی؟ عطائی بھی حاصل نہیں ہے نا. عطائی بھی حاصل نہیں ہے. ہاں، علم حاصل ہے، عطائی علم حاصل ہے. اچھا، لیکن علم حاصل ہے. اس کے لیے غیب بھی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کی بھی باتیں بتائی، حاضر کی بھی ہو سکتا بتائی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن علم غیب جو پراپر ایک صفت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر اللہ کو دی ہو. تو آپ اس کے اوپر ہم سے بات چیت کریں. اچھا، آپ اصل اختلاف یہ ہے. جی جی، تو اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دیکھیے سنیے نا، اس دور میں اگر اللہ کے نبی کو کوئی پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ہاں، مثال دیں. انبیاء کے جو ہمارے نبی کی بات کر رہا ہوں، چلیے ٹھیک ہے، ابھی دوسروں کی تو بعد میں اور پھر ہم بات کریں گے. ہمارے نبی کی بات کر رہا ہوں میں کہ اسٹارٹ زمانے میں جیسے نبوت کے کوئی اگر اللہ کے نبی کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی، سیم اسی طرح سے وہ ہر وقت آپ جیسے اللہ کے نبی کے وفات تک آپ اسی طرح مانتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی پکارے، کبھی بھی پکارے، وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس طرح آپ مانتے ہیں، یا نہیں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ بتائے تو پھر نہیں جانتے ہیں؟ بالکل میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناصر ہیں. میں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، لیکن حاضر و ناصر ہے. الفاظ سمجھیے گا، حاضر و ناصر. حاضر تو مدینہ شریف میں ہے، ناصر کوئی کائنات میں. جس طریقے سے اللہ رب العزت ایک کوئی مسئلہ بتاتا ہوں، جس طریقے سے میں آپ کہاں پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے ہوں گے نا، یا زمین پر بیٹھے ہوں گے؟ زمین پر بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا ہوگا کہ آپ زمین پر حاضر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو کیا آسمان پر آپ حاضر ہیں؟ نہیں. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آسمان پر میں ناظر ہوں، میری نگاہ پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، میری نگاہ جب پہنچ رہی ہے تو میں وہاں پر ناظر ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے میرے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ایسا ہمارا ہم لوگوں کا ہے، اور قرآن و حدیث سے عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت. ابھی حاضر و ناظر کی بات نہیں چل رہی تھی، غیب پر بات چل رہی تھی، تو آپ حاضر و ناظر پر آ گئے. چلیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب ایک ہی چیز میں آ گئے نا. اگر نظر کا تعلق بھی کس چیز سے، اگر کوئی دیکھتا ہے غیبی چیز تو اس کا تعلق کس سے؟ تو محترم آپ یہ چھوڑیں، ساری باتیں چھوڑیں، اب آپ ٹاپک پر آئیے، علم غیب کے ٹاپک پر جو آپ سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم وما یکون کا علم ہے کہ نہیں؟ ما کان وما یکون کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ما کان وما یکون میں سے بے شمار چیزوں کا علم دیا گیا، لیکن اس میں مکمل کا ہم اطلاق نہیں کرتے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ صفت کا ہم جو ہے اصل جو اختلاف ہے، صفت کا انکار ہمارے اندر ہے، بس دوسری کوئی بات نہیں ہے. تو جس طریقے سے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطائی صفت ہے، عطائی صفت مخلوق کو دی ہے غیب جاننے کی، تو وہ آپ ہم کو بتائیں، دیکھیں. جی، میں آپ کو حدیث شریف انشاءاللہ پیش کروں گا. تو ابھی بتائیے کہ اللہ رب العزت پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ یہاں پہ کون مرے گا، بارش کب ہوگی، کون کتنا کمائے گا، 5 چیزیں جو ہیں. وہ بتائے نا. میں کیا بول رہا ہوں کہ بتانے سے علم ہونا میں مانتا ہوں، اور بتانے سے علم ہونا تو یہ علم غیب نہیں ہوتا. میں آپ کو اسٹارٹ میں نے چند باتیں اس کے بارے میں بتائی. علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے یہ؟ ہمیں بتائیں آپ. اچھا ٹھیک ہے نا، میں وہی بول رہا ہوں نا آپ کو. میں یہاں سے میں کسی چیز کی آپ کو خبر دوں اور خبر کے ذریعے سے آپ کو علم ہو، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ غیب نہیں ہے تو کیا؟ یہ پھر علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غیب ہے. یہ غیب. جس طریقے سے ابھی آپ کو میں نے ایک مسئلہ پیش کیا، جس طریقے سے زمین و آسمان والا، تو یہ آپ کے ابھی تک آپ نے نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، نہ کسی نے آپ کو مسئلہ بتایا ہوگا. یہ میرے علم کے مطابق میں آپ سے بول رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ غیب کی خبر سے جو علم ہوگا
تو وہ علم غیب ہی کہلائے گا، یہ آپ بول رہے ہیں نا؟ بالکل غیب، علم غیب. تو میں بھی پھر وہی اصول میں آپ کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو پھر کیا کہیں گے. میں کسی چیز کی یہاں سے میرے گاؤں کی جو ہے آپ کو میں خبر دوں اور وہ آپ کے لیے غیبی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو وہ خبر حاصل ہو کر جو آپ کو علم ہو رہا ہے، تو آپ کو علم غیب ہوا کہ نہیں؟ علم غیب تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہوتا ہے. نہیں، علم غیب اللہ رب العزت کی عطا کا مطلب نہیں ہے اس کے اندر. یہاں پر ہے جو چیز غائب ہو اور جو چیز کا علم حاصل ہو، یہ دو ہی چیزیں ہیں اس کے اندر. جی. اس کے اندر حال کی بھی چیزیں ہو سکتی ہے. اب حال کے اندر ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے، کوئی اور بھی بتا سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اچھا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں تو وہ مستقبل کی اگر بات ہوگی تو یہ تو عام مخلوق تو نہیں جان سکے گی، پھر اللہ تعالیٰ کا ہی بتانا اس کے اندر شامل ہوگا. لیکن حال کی بھی جو باتیں ہوں گی وہ بھی تو غیب میں ہی شامل ہے نا. کیا نہیں صرف ماضی اور مستقبل کو ہی آپ غیب کہتے ہیں، حال کو نہیں بولتے ہیں. تو آپ کی جو پیچھے کی چیز بھی ہے وہ بھی تو غائب ہے نا. بالکل وہ بھی تو غائب ہے. آپ کی جو پیچھے جو چیز ہے وہ بھی غائب ہے. غائب ہے حضرت، میں مانتا ہوں غائب ہے، لیکن اب تو آپ یہ بتا دینا. میں آپ کے اصول پہ ہی میں نے وہ سیم اسی طرح کا میں نے آپ سے سوال کیا. اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اچھا، تو آپ سوال کیجیے سوال. بول دیا نا میں نے آپ سے کہ پھر سے بولے. میں نے کسی چیز کی آپ کو میرے گاؤں کی میں نے آپ کی کسی چیز کی خبر دی، ٹھیک ہے. مثلاً کس چیز کی خبر؟ کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز ہو یہاں کی، ٹھیک ہے. آپ کو وہ چیز کی خبر کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو گیا جی. اور وہ چیز آپ کے لیے غائب تھی، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو علم مل گیا خبر کے ذریعے سے، آپ مطلع ہو گئے اس چیز پر، اطلاع آپ کو مل گئی، جی، ہے نا. تو اب کیا ہے پھر آپ کے لیے ہم کیا دعویٰ کریں کہ آپ کو علم غیب ہو گیا؟ نہیں، آپ نے اس کو تو آپ نے بتایا ہمیں. ہاں تو وہی بول رہا ہوں نا. بتانے سے آپ نے کہا نا کہ بتانے سے بھی اگر علم دیا جائے، غیب کا علم دیا جائے تو وہ علم غیب ہی کہلاتا ہے. تو کیا وہی آپ کیا مجھ پر کیا وہی نازل ہوتی ہے یا آپ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ وہی کی ضرورت نہیں. بتانا اس کے اندر تو شامل ہے نا. بغیر وہی کی کوئی چیز جانکاری نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو پھر وہی آپ کس کے لیے، شیطان وغیرہ کے لیے بھی مانتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ صحابہ اولیاء کے لیے بھی آپ وہی مانتے ہیں؟ ہاں، صحابہ وغیرہ کے لیے، اولیاء کے لیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آپ وہی مانتے ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اگر عطا رکھ دو یا کر کے عطا سے اگر اللہ عطا سے کیا وہی آئے گی کیا ان کے اوپر بھی؟ اگر وسیلہ ہوا وہی دیکھیں، وہی تو وہی جب نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بغیر کیسا جانیں گے آپ بول رہے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ وہی آئے. تو کوئی آپ کی جو خبریں ہیں محترم میری بات سنیں. چلے ٹھیک ہے، آپ یہ بتا دیجیے محترم، قرآن و حدیث سے ایک حدیث پڑھ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے علم عطا نہیں کیا گیا، اور کیا علم عطا نہیں کیا گیا؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو پہلے سے کہہ رہا ہوں علم عطا کیا گیا، علم غیب عطا نہیں کیا گیا. چلیے علم غیب عطا نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہو کہ میں غیب بتانے کے سورہ نمل کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ آیت ہے. اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. لا يعلم الغیب الا اللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو کلمے کے وزن پر یہ بات بتائی کہ لا الہ الا اللہ. وہ عالم الغیبہ ہے. وہ عالم الغیبہ نہیں، اس کے اندر کیا ہے سنیے، لا يعلم الغیب الا اللہ، کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. بالکل عالم الغیب، وہاں پر عالم الغیب کا عالم الغیب نہیں ہے، یعلم الغیب لکھا ہوا ہے. یا عالم الغیب، یا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ لا یا عالم الغیب جانتا ہے اور جانے کا، اس طرح مستقبل کا اور حال کا سے غیب ہے. بالکل محترم، آپ کی بات درست ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ آپ آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ بتا دیجیے نا مجھے کہ علم غیب آپ خبر کو بھی بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم خبر کے اوپر بھی ہم تمام امت کو ہم فتویٰ لگائیں گے کہ سب کے لیے علم غیب ہے. یا پھر آپ بتائیے کہ صفت کے لیے یہ علم غیب مانا جاتا ہے، تو پھر ہم اس حساب سے فتویٰ لگائیں گے کہ کوئی کافر ہو سکتا ہے یا مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. لغوی اعتبار سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے اس بارے میں کہ علم غیب تھا نبی کو. ہمارے کیا مطلب تفسیر احسن البیان، اس کے اندر بھی ایک جگہ لکھا ہوا علم غیب انبیاء کو دیا گیا، جو آپ آیت پیش کر رہے تھے میرے خیال سے وہ یا دوسری کوئی آیت ہے. لیکن پھر آگے جا کے انہوں نے علم غیب کا انکار بھی کیا ہے، علم غیب کا اقرار بھی کیا ہے، علم غیب کا انکار بھی کیا ہے.
لیکن وہ دونوں کے پیچھے ایک الگ پس منظر ہے نا. علم غیب میں دیکھیے اصل بتا رہا ہوں میں، علم غیب آپ اس مراد سے لیتے ہیں کہ خبر کے ذریعے سے علم ہوا، یا پھر علم غیب اس مراد سے آپ لیتے ہیں کہ صفت اللہ تبارک و تعالی یعنی اس سے عطا ہوگی. بس یہ دو چیزوں میں سے ایک آپ سلیکٹ کیجیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر. ارے محترم میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صرف وسلم. نبی کی بات نہیں ہے نا، آپ صرف نبی کے لیے مانتے ہیں؟ نہیں میں سارے انبیاء رسول جو گزر چکے ہیں، سارے انبیاء ہیں، سارے صحابہ ہیں، سارے اولیاء ہیں، ہے نا. بالکل، لیکن محترم میں نبی کی بات کر رہا ہوں، میں نبی کی وکالت کرنے آیا ہوں. نبی کی بات کیسے ہوگی؟ ہم غیر اللہ کے لیے تمام کے لیے نفی کر رہے ہیں نا. نبی جب کی ہم جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں کہ معبود کوئی نہیں، تو صرف ہم کیا نبی کے لیے ہم یہ بات کہیں گے کہ نبی صرف ہمارے معبود کی وکالت کرنے کے لیے آئے محترم. نہیں، قرآن کی جو آیت ہے محترم تمام انبیاء کا انکار کیا گیا، صرف نبیوں کا انکار نہیں کیا گیا. تمام صحابہ، تمام تابعین، تابعین، تمام انبیاء کرام، ٹھیک ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ان کے جو اللہ رب العزت نے علم دیا وہ تو دیا، لیکن میں جو وکالت کرنے آیا ہوں حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وکالت کرنے آیا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے. ان کی شان علم غیب صرف نبیوں کو تھوڑی دیا گیا آپ کے حساب سے، آپ کو تمام لوگوں کو آپ مانتے ہیں نا، تو اس حساب سے ہی بات ہوگی نا. ارے پھر کہتے نہیں مارو اس حساب سے ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کا انکار کیا ہے تو ہم تمام کے انکار کے حساب سے بات کریں گے. مارو گھٹنا پھوٹے سر وہی حال آپ کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بولیے آپ کو کیا مطلب، آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے مجھے پتا نہیں. مارو گھٹنا پھوٹے سر وہی حال ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محترم، میں نبی کی وکالت کرنے آیا ہوں. آپ نبی کو علم غیب، نبی کو آپ علم غیب نہیں مانتے، ہم نبی کو علم غیب مانتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب آپ بتائیے نا پھر. لا یعلم الغیب الا اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے سب کے لیے انکار کر رہا ہے، تو پھر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آیت میرے پاس سینڈ کر دیں اور ترجمہ کے ساتھ اپنا ترجمہ کا کنزُل ایمان کا میں ترجمہ سینڈ کرتا ہوں آپ کے پاس، اور آپ سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر چلتا ہے. تو آپ یہ بتا دیجیے کہ نبی کے بارے میں آپ کو بالکل آپ صاف انکار کریں، نبی کو علم غیب ہی نہیں ہے نا. ہاں، تو علم غیب میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت نہیں دی. جیسے کہ اللہ، دیکھیے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر کی حاجت ہے، یعنی کہ خبر دی جائے تو علم ہوتا ہے، یا خبر نہ دی جائے تو علم نہیں ہوتا. آپ یہ مانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں اب ہاں اشفاق بھائی نہیں مانتے ہیں نا، سیدھی بات نہیں مانتے، مجھے معلوم ہے نہیں مانتے ہیں. اشفاق بھائی نا آپ اشفاق صرف ایک مطلب ہاں صرف اقرار کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح تو نہیں مانتے، مجھے بھی پتا ہے. ایسا کفریہ الفاظ کبھی زندگی میں مت نکالیے گا، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے کفریہ الفاظ ہے یہ. کفریہ الفاظ علم غیب کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. وہ اس میں کفریہ الفاظ کی بات نہیں آئے گی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں گا کہ ہاں میرا یہ ماننا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کفریہ بات ہے. لیکن اللہ کی شان جیسے کہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے فرشتے وغیرہ جو ہیں کسی چیز کی خبر لے کر جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا یہ خبر کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. بالکل نہیں، تو علم ہوگا. بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے وہاں پر ایک کیا بولتے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو علم غیب ہے. عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب محترم، علم غیب نہیں ہے اس کو. عالم الغیب کوئی تو علم غیب ہوتا ہے. اللہ ہوتا ہے پھر. عالم الغیب الگ ہے اور علم غیب الگ ہے محترم. اب کیا ہے جی، فرمائیے مجھے. اچھا ٹھیک ہے، ایک عربی گرامر کے حساب سے مجھے ایک جملہ بتائیے کہ جس کو علم غیب ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں. مجھے صرف ایک جملہ بنا کے بتا دیجیے، یہاں پر بھی بات ختم ہو سکتی ہے ہماری. کیا چیز؟ جس کو علم غیب ہوتا ہے اس شخص کو، اس ذات کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ جس کو علم غیب ہوتا ہے، جسے علم غیب ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اسے تو غیب بولا جائے گا نا. نہیں، اس شخص کو، اس ذات کو کیا کہیں گے جس کو علم غیب ہو؟ اس ذات کو، اس شخص کو. وہ تو اس کو کہیں گے نا کہ اس کے پاس علم غیب ہے. ہاں، تو اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ عربی مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے. اب آپ کو عالم الغیب کا ترجمہ کیا ہے؟ عالم الغیب کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے جہان کو سارے جہان کو، ایک جہان نہیں، سارا جہان، 7 زمینیں 7 آسمان، سارے جہان کو دیکھنے والا ہے وہ عالم الغیب. نہیں، ترجمہ ہے یہ عالم الغیب. میں یہ کہہ رہا ہوں سارے جہان کو جاننے والا عالم الغیب. ہاں، تو یہی ترجمہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بس. عالم الغیب کا یہ ترجمہ ہے. اچھا حضرت آپ بتا دیں عالم الغیب کا کیا ترجمہ ہے. غیب کا جاننے والا، سیدھی بات ہے. عالم الغیبی
یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا، عالم یعنی جاننے والا، غیب کا مطلب پوشیدہ چیز کو جاننے والے کو عالم الغیب بولتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے پوچھا کہ دیکھیں محترم، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ علم غیب اور عالم الغیب انتر ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے نا، میں وہی بول رہا ہوں نا، تو علم غیب جس کو ہوتا ہے اس کو آپ کیا بولیں گے عربی میں، یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ آپ یہ بتائیے نا، جس کو بھی علم غیب ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا بولیں گے، اس شخص کو یا اس پرسن کو یا اس نفس کو؟ میں نے کیا کہا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آپ اس کے لیے علم غیب مان رہے، ٹھیک ہے جی، اس کو علم غیب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس شخص کو آپ عربی میں کیا بولیں گے؟ تو آپ اللہ کے لیے، اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ تو عالم الغیب کس کو ہوتا ہے؟ جس کو علم غیب ہوتا ہے اس کو عالم الغیب بولتے ہیں۔ علم غیب ہوگا تو ہی عالم الغیب بولیں گے نا، علم غیب ہی نہیں ہوگا تو عالم الغیب کیسے بولیں گے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بقول آپ کے میں تسلیم کرتا ہوں، بقول آپ کے اس کے بارے میں رابطہ کروں گا۔ چلیں جی جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علم غیب ہے، اگر ہم یہ بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو ان کو عالم الغیب بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ علم غیب ہوگا تو عالم الغیب ماننا پڑے گا۔ نہیں، استغفر اللہ کی بات نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کسی شخص کسی چیز کا علم جانتا ہے۔ محترم میں آپ سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے علم غیب کے بارے میں؟ میں نے تو صاف صاف بتا دیا، میں نے نبی کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے بارے میں، تمام مخلوق کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ کے بتانے سے جو جانتے ہیں تو اس کو علم غیب اس کو ہم نہیں کہتے، اللہ کے بتانے سے جاننا ہم مانتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجیے، اللہ کے بتانے سے ہم لوگ جاننا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشف کیا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو ہم علم غیب نہیں بولتے۔ محترم جیسے کہ جو قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں غیب کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں میری بات سنیں، ایک آیت پڑھتا ہوں، اس پر آپ اس کو آیت کو رد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انبیاء الغیب غیب نوحی الیک، اس کو رد کر دیں آپ۔ نہیں تو اس سے تو خود آپ کا عقیدے کا رد ہوتا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے عقیدے کی دلیل آپ دے رہے ہیں، تو بتا دیں۔ تو ذالک من انباء الغیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک کا معنی کہ وہ، لیکن یہاں پر یہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ یہاں پہ انباء کا مطلب آپ دیکھ لیجئے، ہاں غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، تو یہ تو ہم یہی تو بولتے ہیں نا اصل میں، جو آپ بول رہے تھے شروع سے، انبیاء اور نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، بس ہم جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہاں بے شک یہ تو ہم مانتے ہیں نا، وحی کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا۔ پھر بھائی ارے یار کیسا تو لوگ، اچھا اس کے بعد کی آیت بھی ایک ہے نا، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم آپ جانتی تھی، یہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر 11ویں پارے کے اندر۔ تو آپ تو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے ہمیشہ علم مانتے ہیں آپ لوگ، جیسے کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں پر فلاں جگہ نہیں تھا تو آپ بولتے یار نہیں، یہاں تو پہلے سے ہی تھا، ہر جگہ پہلے سے ہی تھا، بولتے آپ، خبر کی ضرورت ہی نہیں بولتے آپ لوگ۔ چلیں ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی جو آیت میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ترجمہ سنیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 29 کہ 129 یا 29 ایسا کچھ ہے، شاید دکھ نہیں رہا صحیح صفحہ، ٹھیک ہے، اردو سنیں، ترجمہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام تمہیں غیب کا علم عطا کرے۔ دیکھیں یہاں پر غیب کا علم عطا کرے، یہاں پر بھی علم جو آپ بول رہے ہیں نا ترجمہ ہی نہیں ہے، پہلی بات تو میں بول رہا ہوں غیب کا علم عطا کرے، وہ 100% جو ہے ترجمے میں تعریف ہے، وہ 100% غیب کا، دیکھیں میری بات سنیں، غیب کا علم عطا کرے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اس کے اندر آپ اس کے اندر بتا دیجیے مجھے علم غیب کہاں لکھا گیا ہے؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، یہاں پر مجھے بتا دیجیے علم غیب کہاں ہے؟ آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ کس کو بولتے ہیں؟ علی الغیب ولکن اللہ، علم غیب ہے یہ لفظ علم غیب ہے، یہ غیب ترجمہ تو علم غیب کا کیا ہے نا؟ غیب سے کیا مراد ہے آپ کا؟ غیب سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کیا کیا ہے؟ علی الغیب محترم، علی الغیب مراد دیکھیے، مراد اگر آپ بتانا چاہ رہے تو مراد پر الگ بات کریں گے، آپ نے ترجمے کی بات کی ہے نا؟ بالکل ترجمہ کی بات کیے ہیں۔ ہاں تو ترجمہ تو لفظ بتائیے نا اس کا، مجھے علم غیب کا اوپر لفظ بتائیے تو آیت کے اندر بتا تو رہا ہوں، وما کان اللہ، میں آیت پڑھ چکا ہوں، اس کے اندر آپ بتائیے نا کہاں ہے؟
وما كان الله ليطلعكم على الغيب. علم غیب کا لفظ کہاں ہے یہاں پر بتائیے مجھے. علی الغیب آپ نے کیا کہا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ علم غیب کسی کو دے دیں. ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء. چلیے یہ اس ٹکڑے میں بتا دیجیے مجھے کہاں علم غیب کا لفظ ہے. من یشاء. اب آپ کا عقیدہ تو علم غیب کا ہے نا. عقیدہ آپ کا خبر غیب کا نہیں ہے, آپ یہ بول رہے ہیں. خبر, ارے یار علم غیب اور خبر میں انتر کیا ہے بھائی؟ تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جب خبر اس میں انتر نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر بتا دیجیے نا, ہم اسی حساب سے ہم سب کے اوپر فٹ کریں گے بات. یہ تو میں اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آئے عام لوگ تمہیں غیب کا علم عطا کریں. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیے میں آپ کو پہلے بتایا بات رہ گئی تھی. محترم پہلے میری بات سنیں. اچھا بات چھوڑیں, بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی ہے, اس لیے ٹائم بھی ہو رہا ہے, نماز کا عشاء کی ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر تو اب ہمیں یہ بتائیں. ایک سوال میں ختم کر دیتا ہوں جو جمشید صاحب سے میں نے کیا تھا. الحمدللہ ایک سوال کے اندر پورا جو ہے علم غیب کا جو ہے جمشید قادری صاحب کی بات الگ رکھے ہوں, ہماری اور آپ کی. مطلب ان کی مثال آپ کو نہیں دے رہا ہوں میں. میرا جو سوال جو ہر بریلوی سے میں کرتا ہوں وہی آپ سے میں کر رہا ہوں, وہ بول رہا ہوں میں. تو آپ تو سوالوں کا پٹارا لے کر گھوما کرتے ہیں. سوالوں کا پٹارا نہیں ہے, عقیدہ آپ کا ہے تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا, تو پھر کس سے پوچھوں گا؟ بالکل بالکل آپ ہم سے پوچھیں گے, لیکن میرے آپ یہ بتا دیجیے کہ نبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا. میں نے آپ کو بغیر سوال کیے میں نے اپنا کوئی موقف نہیں بتایا آپ کو. اول سے لے کر کے کیا جب سے ساری کائنات کو بنائی گئی اور آخری تک ختم دنیا تک, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر میں یہ بول رہا ہوں, کیا یہ جو بات آپ بول رہے ہیں کہ ابتدائی کائنات سے لے کے قیامت تک کی تمام چیزیں ہر وقت ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے نبی دیکھتے تھے, سنتے تھے, جانتے تھے, یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ میرا سوال آپ مجھ سے ہی کر رہے ہیں, اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سمجھ گیا میں آپ کے سوال کو. آپ اتنا علم مانتے ہیں کہ نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میرا سوال میں مکمل علم نہیں مانتا, ماں کا نام ان کا مکمل علم نہیں مانتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا, صاف الفاظ میں بتا دیا, پھر آپ ڈبل پوچھ رہے ہیں. پورا مکمل علم نہیں مانتے ہیں تو کب پورا بے شمار مانتا ہوں ماں کا نام ان میں سے, لیکن مکمل نہیں مانتا ہوں. تو کچھ کب مانیں گے, پورا کب مکمل کب مانیں گے؟ کب مانیں گے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ایسی. تو دلیل اگر میں دے دیا تو مانو گے؟ وہ تو صرف علم کی بات ہوگی, علم غیب کی تو بات نہیں آئے گی نا. وہ اگر بتا بھی دیں گے. اچھا یہ بتائیے کسی کی شہادت کا خبر دے دینا کہ تمہاری شہادت ہوگی, کسی کو خبر دے دینا کہ تم یہاں پر مرو گے, کسی کو خبر دے دینا کہ تم شہید ہوگے, تو یہ علم غیب ہے یا غیب علم ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا تھا, کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا تھا؟ دیکھیں محترم سوال نہ اٹھائیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سیدھی سیدھی بات ہے. سوال نہ اٹھائیں محترم, سوال نہ اٹھائیں. آپ کو میں حوالہ پیش کروں گا, یہ حوالے کو رد کر دیں. حدیث مجھے پتا ہے میرے بھائی, میں الحمدللہ تمام آپ کی کئی ایک تفاسیر بولتے مطلب ترجمے پڑھا ہوں, تفاسیر پڑھا ہوں, آپ کے کئی گھنٹوں کے میں نے بیان سنا ہوں, اس کے بعد میں یہ چیز پر بات کر رہا ہوں الحمدللہ. جی بات اچھی, الحمدللہ کیجیے, سنیے, اچھی بات ہے. تو اب یہ بتائیے تو صحیح خبر غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے, یعنی کہ مستقبل کا جو خبر دے وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف مستقبل کی باتیں غیب ہوتی ہے یا حال کی بھی ہوتی ہے؟ مستقبل حال ماضی کچھ بھی غیب کا علم ہے, وہ کچھ بھی ہے نا, غیب کی بات ہوتی ہے. تو میں نے صرف آپ سے یہی کہا کہ اگر خبر کے ذریعے سے اگر جانا جائے اور بتا دیا جائے, سنیے آپ نے جو بات کہی ہے میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خبر کے ذریعے سے اگر جانا جائے اور بتا دیا جائے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو علم غیب مان رہے ہیں آپ کی اصطلاح میں, ٹھیک ہے. تو میں یہی بات آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز کی خبر دی جائے اور آپ نے کسی کو بتا دیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو علم غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر آپ وہی گھما کر کے وہی سوال لا کر کے آتے ہیں. وہ سوال وہ سوال نہ کریں محترم, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ماضی مستقبل. آپ کیا سوال کر رہے ہیں مجھ سے, آپ مجھے کس چیز کی بات بتا رہے ہیں, خبر کی بات بتا رہے ہیں مجھے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل ہوا, تو پھر کیوں آپ نہیں مان رہے؟ مجھے یہ بول رہے ہیں نا آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ خبر کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو علم ہوا, تو آپ اس کو علم غیب کیوں نہیں مان رہے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, تو میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس طرح ہو رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں مان رہے آپ کے لیے, خود کے لیے بھی؟ محترم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ خبر مانتے, یہ خبر غیب کی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جس طریقے سے حضرت مانتے ہیں, وہی تو میں بول رہا ہوں. میں عقیدہ ہی ہمارا وہی ہے کہ خبر غیب اللہ کے نبیوں کو ہوتی ہیں. علم غیب اس کے اندر ہم صفت سے ہم انکار کرتے ہیں, خبر کے ذریعے سے جو علم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بالکل.
ارے اور یہ مستقبل کی بھی باتیں ہوتی ہے، اس میں حال کی بھی ہو سکتی ہے، ماضی کی بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کو بتانے کے اندر اس میں کوئی شک نہیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا. تو لیکن ایسی کوئی صفت جاننے کی. آپ یہ بتائیں کیا نہیں مانتے ہیں، یہ بتائیں. سب بات چھوڑیں، رسول اللہ کے بارے میں کیا نہیں مانتے. 3 چیزیں بتا رہا ہوں میں. مین مقصد ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں 3 چیزیں بتا رہا ہوں. کیا نہیں 3 چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اور ہم نے جو بڑا فرق ہے وہ 3 چیزوں کا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. بتائیں کہ ہم علم غیب سے مراد جو آپ صفت لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں ابھی تک آپ نے ہم کو بتایا ہے نہیں. آپ بول رہے ہیں خبر کے ذریعے سے آپ علم ہوتا ہے اور اسی کو آپ صفت بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذاتی بتا رہا ہوں. ذاتی سنیے. ہاں، ذاتی عطائی کا تو بعد میں ہم کر لیں گے، لیکن عطا کے اندر ہونا بھی چاہیے نا، صرف بول دینے سے تو نہیں ہو جائے گا نا. نہیں، میں آپ کو حوالہ پیش کرتا رہا. حوالہ تو پیش کیا نا. صفت کا آپ نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے مجھے ابھی تک؟ تو چلے آگے بتائیں. آپ 3 کو بتائیں. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں فرق. 3 چیزوں کا فرق بتا رہا ہوں آپ کو کہ خبر کے ذریعے سے بھی علم ہو سکتا ہے اور صفت سے بھی علم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، غیب کا. تو ہم تو صفت کا انکار کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہمارے اندر جو ہے یہ بیسک اختلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کب دیا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنا دیا گیا. یہ 3 چیزوں کا بیسیکلی اختلاف ہے. محترم میں نے کب دیا میں بھی ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں، اور کتنا دیا گیا اس کے اوپر بھی ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں کہ مکمل نہیں دیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. جی میرا سوال یہ نہیں تھا محترم. میرا سوال کیا آپ نہیں مانتے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں نا. ہاں، کیا نہیں مانتے؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ یہ ہم نہیں مانتے، اس طرح ہم نہیں مانتے کہ مکمل ماں کا نام ان کا مکمل علم دے دیا گیا، یہ ہم نہیں مانتے. مکمل علم دے دیا گیا تو آپ اس میں سے کن چیزوں کو مانتے اور کن چیزوں کو نہیں مانتے؟ تو یہ خاص طور سے ہم ایسا تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے کہ بے شمار باتوں کا علم دیا گیا. نہیں، بے شمار باتوں کا علم دیا، بے شمار باتوں کا علم دیا گیا، لیکن کچھ باتوں جو آپ کو اختلاف ہمارا اور آپ کا ہے، تو ان میں سے کن باتوں کو آپ کو نہیں مانتے؟ آپ کن باتوں کو یہ تو بتائیں. اب اس کے اندر دیکھیے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. قیامت والی بھی بات بھی ہو سکتی ہے. ہاں، اور بتائیں. اور جیسے کہ مطلب ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ آگے زمانے میں کوئی ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی. اور اس کے اندر یہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو اللہ کے بتانے سے معلوم تو ہوا، لیکن نہیں دیکھا بول کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھنا بھی جو ہے مکمل علم ہونے کی دلیل ہے. تو اس کے اندر ہاں، تو اور بھی بہت ساری باتیں. یہ میں کچھ باتیں دیکھیں، یہ تو علم کے مطابق میرا یہ تو میرا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ. جو قیامت کا علم ہے اس کو ہٹا دیجیے، قیامت کا بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ سی بات ہے، اس کو الگ رکھ دیجیے. وہ الگ سی بھی آپ کو قیامت کا علم میں بتاؤں گا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے، وہ بات الگ ہے. اور کوئی بتائیں. ہمارے جیسے قرآن کے اندر تمام چیزوں کا بیان ہے، تو کم سے کم پورے نبیوں کو تو نام بتا دیجیے اس کے اندر، قرآن کے اندر. تو محترم ہمارا اور آپ کو بات چل رہا ہے علم غیب، اور نبی کریم نبی صلی والسلام کی باتیں الگ ہوگی. انشاءاللہ کبھی وقت ملا یا کبھی ٹائم ملا تو آپ سے گفتگو کریں گے نبیوں پر بھی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، تو میرے کیف آپ یہ بتائیے کہ نبی کے بارے میں نہیں آپ بول رہے ہیں نا کہ کیا چیز کا علم نہیں دیا گیا، تو آپ قرآن کے ذریعے سے تمام چیزوں کا علم مانتے ہیں نا. قرآن کے اندر تمام چیزیں بیان کر دی گئی، تبیان لکل شیء آپ بولتے ہیں نا. تو محترم قرآن کے اندر لکھی. ہاں بتائیں. قرآن کے اندر جب تمام چیزیں بیان ہو گئی تو ہم کو صرف کم سے کم جو ہے تمام انبیاء کے تو نام بتا دیجیے، 25-26 انبیاء کو چھوڑ کر. وہ تو ہم کو بتا دیجیے، سمجھ میں آ گیا کہ تمام چیزوں کا علم ہے یا نہیں. صحابہ کے نام بتا دیجیے کم سے کم اس کے اندر، قرآن کے اندر. محترم یہ بتائیں آپ ہمیں، کیا نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حیات زندگی ظاہری زندگی کرتے تو اس وقت صحابہ موجود؟ اچھا، میں آپ سے دیکھیے محترم میری بات نہیں، سوال اختلاف کے اوپر نہیں آ رہے، ہم دوسرے دو باتوں میں طرف جا رہے ہیں. اصل اختلاف یہی اصل اختلاف ہے، یہی اصل اختلاف. علم کتنا دیا گیا اس کے اوپر اختلاف بعد میں نے آپ سے پہلے کہا. ہمارا جو بیسیکلی جو اختلاف وہ یہ نہیں ہے. اختلاف کس باتوں پر آپ کو اختلاف ہے بتائیے. ہمارا عقیدہ جیسے کچھ عقیدے ہیں تو اس پر کن باتوں پر؟ ٹھیک ہے، پہلا میرا تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صفت کا اقرار کرتے ہیں، ایسی کوئی اللہ نے میری بس ماں کانا وما یکون. علم دینے کی بات نہیں، میں تو علم کا میں تو اقراری ہوں، لیکن مکمل ہونا یا نہ ہونا وہ الگ بات ہے، وہ چھوٹی ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ ماں کانا وما یکون، میری بات سنیں محترم، میری بات سنیں. ماں کانا وما یکون کا آپ بتا رہے تھے، امی کا کال آ رہا تھا، ہمیں دیجیے.
ما کان وما یکون کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو علم ہو گیا نا بھائی، میں تو مان رہا ہوں، تو علم دینا ایک الگ بات ہوگی، لیکن صفت دینا، بے شمار علم، غیب جاننے کی صفت دینا، ایسی کوئی بات ہے؟ محترم میری بات سنیں، بے شمار میں ہم لوگ بے شمار مانتے ہیں، آپ بے شمار نہیں مانتے، بولتے ہیں کہ کچھ باتوں کو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ باتوں کو مانتے ہیں، تو اور کن باتوں کو آپ نہیں مانتے یہ بتائیے ہمیں، تو اس باتوں پر میں نے آپ سے کہا نا کہ مکمل علم میں سے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ طبا نبی ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا، اللہ کے نبی نے اس طرح کے کچھ الفاظ کہے ہیں، ایک کسی نام لیتے ہیں طبا کر کے کہتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ نبی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ اچھا کہاں پہ، جیسے کہ وما یکون کا علم جو ہے، ما کان وما یکون کا، جیسے کہ کہاں پہ کون مرے گا، کہاں جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ علم، ٹھیک ہے، ما کان وما یکون جو تو بتانے سے علم ہوگا، تو اسی کو آپ علم غیب ہوتے تو بول لیجئے، ہم اللہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے بتانے سے علم ہوتا ہے، یہ تو اختلاف ہے اصل جو پہلی بار کا۔ محترم میری بات تو سنیں نا یار بھائی، اصول آپ ایک بتا دیں، اس کے حساب سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک اصول پر قائم نہیں رہ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے، میں تو کون جو آپ اصول بتائیں گے اسی اصول پر ہم قائم رہ کر بات کریں گے۔ آپ یہ بولیے کہ بتانے سے جب جانا جائے گا تو اس کو علم غیب کہتے، تو ہم یہی تمام کے بارے میں، اللہ خالق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور غیر انبیاء کے بارے میں، سب کے بارے میں ہم یہ بات لاگو کریں گے کہ بتانے سے جاننا علم غیب ہوتا ہے۔ اب یہ بولیں یا پھر یہ بولیں کہ بتانے سے بغیر بھی جانا جاتا ہے اس کو علم غیب بولتے ہیں، تو ہم اس طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ بتائے بغیر بھی کون کون جانتے ہیں، پھر اس طرح سے ہم بات کریں گے۔ وہ آپ کسی ایک چیز پر آپ قائم پہلے ہو جائیں، آپ کیا مانتے ہیں؟ محترم پونا گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک یہ نہیں بتا پائے ہیں۔ پونا گھنٹہ یہ تو سنیے، پونا گھنٹہ تو صرف آج ہوا ہے، میں تو 5 گھنٹے بات کرتا ہوں، 5 دن بات کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ بات اصل کرنا کیا ہے، وہی آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ نہ میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، تھوڑا سا صبر رکھیے، تھوڑا سا صبر رکھیے، میں آپ کو کم سے کم 4 یا 5 بار پوچھ چکا ہوں کہ آپ علم غیب انبیاء وغیرہ کے لیے اور جتنے بھی آپ غیر اللہ میں جتنوں کے لیے بھی آپ علم غیب مانتے تو کیا ان کے لیے غیب جاننے کی کوئی صفت مانتے؟ آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں تو آپ اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک۔ یہ پہلی مرتبہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ صفت والی جو بات ہے پہلی مرتبہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، لیکن جب آپ علم غیب پوچھ رہے تھے تو میں نے بتایا کہ ہاں اللہ رب العزت کی علم والی بات تو ہم بھی مانتے ہیں نا بھائی میرے، علم تو اللہ کے بتانے سے علم ہوگا، تو یہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا۔ محترم میری بات سنیں، آپ میری بات کتنا ہے کیا ہے وہ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، تقریباً میں نے 50 مرتبہ آپ نے میری بات سنیں، محترم صبر رکھیں، آپ نے 4-5 مرتبہ پوچھا کہ فلاں شخص ایسا ہے بتا دیجیے، لیکن میں نے 50 مرتبہ میں نے یہ پوچھ چکا آپ سے کہ آپ یہ بتا دیجیے حضرت، آپ یہ بتا دیجیے حضرت کی نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما یکون کا علم کن چیزوں کا نہیں ہے، ما کان وما یکون کا علم کن چیزوں کا نہیں ہے، تو آپ ابھی تو آپ سے میں نے 2-3 باتیں پوچھ لی، آپ نے نہیں بتائی کہ طبا نبی ہے یا نہیں، اللہ کے نبی خود بول رہے ہیں میں نہیں جانتا، تو محترم اللہ کے نبی خود بول رہے ہیں کہ نہیں جانتا، اور قرآن کی ایک آیت ہے 6ویں پاری کی ایک آیت ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے بارے میں ما کان وما یکون کے بارے میں، تو ما کان وما یکون کس کو اصل میں آپ کس کو بولتے ہیں؟ ما کان وما یکون جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو طبا جو بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، تو جو کچھ ہوگا ہونے میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ طبا، ہاں طبا یہ قرآن کا ایک لفظ ہے۔ کیا چیز؟ 1 منٹ میں آپ کو قرآن کھول کر بتاتا ہوں، سورہ دخان میں کچھ یہ آیت ہے۔ نہیں بتائیں آپ بتائیں چھوڑیں قرآن سیکھ کے چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ طبا نبی ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، یہ بول رہے ہیں اللہ کے نبی۔ نبی ہے یا نہیں جانتا؟ ہاں نبی ہیں یا نہیں ہے، نہیں میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے، نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میری نبوت کے بعد، میری ظاہری حیات کے بعد 30 نبی کے دعویٰ دار ہونے والے پیدا ہوں گے، دعویٰ دار پیدا ہوں گے۔ نہیں میں کیا بولا، آپ نے کہا کہ کون سی بات آپ نہیں مانتے، آپ نے یہ پوچھا، ٹھیک ہے، میری بات سنیں، اگر اس بات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی اور معلوم ہوئی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے 30 پورے بتا دیے اور اللہ کے نبی نے اسی حساب سے بتائی، لیکن جو آپ نہیں کا جو سوال مجھ سے کیے تو میں نے نہیں والے کا سوال آپ پہ رکھا ہے، محترم اس کا آپ جواب دیجیے۔ اس سے آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طبا نبی ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، تو آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ بتا دیا جس سے آپ کی اس حدیث کو میں نے آپ کے منہ پر مار دیا، ٹھیک ہے؟
کیا ہے اس کے اندر، کیا مطلب آپ کو کیا؟ اچھا چلیے آپ بتائیے طب نبی سے یا نہیں؟ میں آپ کو اس حدیث سے میری بات تو اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ مطلب اللہ کے نبی نے بتا دیا نا، یہ بات بول رہے ہیں؟ اس میں جو ہوتا ہے، جو آپ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں طب نبی ہے یا نہیں ہے، اس میں جو کیا بولتے ہیں اسے، ایک چھپی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے آپ نے بول رہے بتا دیا نا، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب بتا دیا کے بعد چھپی ہوئی بات معلوم تو ہو گئی ہوگی نا، چھپی ہوئی بات تو اللہ کے نبی نے بتا دیا نا، چھپی ہوئی بات ہے، ارے میری بات سنیں، وہ چھپی ہوئی بات ہے، یعنی راز کی بات ہے، اس میں راز کی بات ہے، اس میں تفسیر جب آپ پڑھیں گے یا شرح پڑھیں گے، شرح پڑھیں گے تو مجھے نہیں معلوم بول رہے اللہ کے نبی، یہ نہیں بول رہے کہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ نہیں بول رہے، نہیں معلوم بول رہے ہیں شرح، اگر آپ جب شرح آپ پڑھیں گے، شراب پہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یا شراب پڑھیں، شراب کی حدیث کی شرح ہو تو آپ شراب پڑھ دیجیے۔ نہیں آپ نے پوچھا کہ کیا نہیں مانتے، تو میں خود نبی کی زبان سے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں مانتے ہم۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبوت کے بعد میری ظاہری، ٹھیک ہے نا، وہ مان رہے ہیں ہم، وہ تو ہم مان رہے ہیں، لیکن جو آپ نے پوچھا کہ نہیں کیا مانتے، تو نہیں والا سوال کر رہے ہیں، تو نہیں والے کا جواب دیجیے۔ محترم میری بات سنیں، جب آپ یہ مان رہے ہیں تو اس بات کو آپ کی زبانی بقول آپ کے، آپ ہی کی اسٹوڈنٹ اگر 10 کتابوں میں سے 9 کتابیں پڑھتا ہے، ایک کتاب کا یہ بارے میں کہیں گے کہ یہ کتاب نہیں پڑھی ہے۔ ارے محترم یہاں پر نہیں چلے گا، باقی 9 پڑھی ہے بھائی، باقی 9 پڑھی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر نہیں چلے گا، اس کے بارے میں ہم کھلی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھی گئی، یہ چیز نہیں بتائی گئی، تو پھر آپ بول رہے ہیں آپ دوسری چیز بتا رہے ہیں مجھے، تو دوسری چیز تو میں مانتا ہوں۔ محترم نہیں چلے گا، ہمارے پاس نہیں چلے گا، میں دیکھیں بڑی بات نہیں کہوں گا، اللہ رب العزت میرے علم میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تو پھر سے اور طاقت دے، مجھے علم کو اضافہ دے، اور میں ایسا شخص ہوں نا جہاں پر اچھے دیوبندی اور اہل حدیث کانپ جاتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے سوال کا جواب نہیں دے پائے، کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے، تو میں نے بتا دیا، تو آپ بتا نہیں رہے مجھے، آپ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، اگر وہی آپ کی ریکارڈنگ سنے گا تو آپ کو ہی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ کیا نہیں مانتے، اسحاق صاحب بتا دیجیے، اسحاق صاحب نے تو آپ کو بتا دیا بالکل، آپ طب نبی ہیں یا نہیں ہے، اگر آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتا دی، یہ بات تو ہم کو بتائیے کہ طب نبی ہے یا نہیں ہے، نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، ٹھیک، بقول نہیں ہے، نہیں ہے یا نہیں ہے، اس طرح نہیں کہا، ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو یہ چیز جو طبا والی جو بات ہے، یہ ماں کا نام ومعکن میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہاں، تو ہم پھر اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو آپ کیا بولیں گے یہاں پر؟ تو میں آپ کو حوالہ تو پیش کر رہا ہوں اسی حدیث کے بارے میں، جو حدیث آپ نے پڑھی، اس بات کا حوالہ پیش کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کا حوالہ پیش کر رہے ہیں؟ جو حدیث مبارکہ ہے کہ میرے جانے کے بعد طبا والی بات کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ قیامت کے بارے میں جواب دو گے، کسی اور چیز کے بارے میں جواب دو گے؟ بات جب میں طبا کی بات کر رہا ہوں تو آپ پھر بول رہے ہیں کہ میں میرے بجانے کے بعد اتنے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ہاں، تو سوال کچھ ہوگا تو جواب کچھ ہوگا، تو آپ کا پھر یہ تو سوال اور جواب، مجھے تو پہلے سے پتا ہے الحمدللہ کہ میں کئی ایک لوگوں سے بات کیا ہوں، وہ کوئی ایک اصول پر قائم رہتے ہیں نا کسی ایک بات پر قائم رہتے ہیں۔ میں ایک ہی اصول پر قائم ہوں، ابھی تک علم غیب ہی پر بات کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ آپ نہیں بتا پائے کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ کیا نہیں مانتے، تو میں نے ایک بات بتا دی، یہ نہیں مانتے، تو آپ بتا دیجیے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں، کس حساب سے مانتے ہیں آپ بتائیے پھر۔ آپ نے کہاں پر پڑھی اس حدیث کو، کہاں پر پڑھی آپ نے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کی شرح پڑھیں، چلے اسی حدیث کو شرح پڑھیں، شرح آپ بتا دیں مجھے، میں نے تو حدیث پڑھی ہے۔ شرح پڑھیں حضرت، شرح پڑھیں، تھوڑی ساری باتوں کو آپ اسی حدیث کو آپ شرح پڑھیں، اب کچھ نہیں۔ اچھا، ہر حدیث کی شرح بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بالکل حدیث کی ہوتی ہے، بالکل ہر حدیث کی ہوتی ہے، بالکل شرح بخاری ہے۔ بغیر شرح کے اگر کوئی حدیث ہوگی تو آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو ضعیف ہی، اگر وہی بول رہا ہوں کہ ہم تو کئی میری بات قائم نہیں ہے آپ، آپ بول رہے ہیں کہ ہر حدیث کی شرح ہوتی ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی ایک حدیث کی شرح نہیں ہوتا آپ اس کو نہیں مانیں گے، آپ بول رہے ہیں ہاں مانتا ہوں، تو آپ یہ بولے نا کہ شرح نہیں بھی ہو سکتی، آپ ایسے بولیے۔ میں تو ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر آئے گی تو اس کو بھی میں لیتا ہوں، میں تو اس کو بھی تعریف کرتا ہوں۔ بات الگ آپ کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ شرح اگر کسی کی نہ ہوگی تو آپ اس کو حدیث ہی نہیں مانتے ہیں کیا؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، اس میں شرح نہیں ہے، یہ اس چیز کی شرح نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے صرف کہ اگر اس میں شرح نہیں ہوگی تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کس کی کتاب ہے یہ؟ حدیث کی کتاب ہے۔ کون لکھا ہے؟
حدیث کی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں. محدثین نے لکھا ہے. نام بتائیں, کتاب کا نام بتائیں. ٹھیک ہے نا, وہ حوالہ دے دوں گا نا انشاءاللہ. نہیں ہاں, نام بتائیں, کتاب کا نام بتائیں, حوالہ پیش کریں. تو وہی اسی کو تو حوالہ بولتے ہیں, نام بتانا کتاب بتانا اسی کو تو حوالہ بولتے ہیں. نہیں حوالہ بتاتے, لیکن یہاں پر ریکارڈنگ میں بتائیں تاکہ ریکارڈنگ میں عوام کو بھی پتہ چلے, عوام کے پاس اگر وہ بک ہو, وہ کتاب تو ہو. ایسا مکمل طور پہ یہ سب چیزیں منہ زبانی تو یاد نہیں ہے, تو ایک طرف کو بھیجنا پڑے گا, جو چیز آپ کو یاد نہ ہو, اس چیز پر آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس حوالے کو پیش کرنا چاہیے. لیکن یاد تو نہیں ہوگا نا. نہیں, اگر میرے جو کچھ بھی میرے علم کے مطابق تھا, میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے جو میرے پاس علم ہے میں وہ اسی طریقے سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی حوالہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی عالم بیان ہی نہ دے کیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیوں؟ بہت سارے علماء بیان دیتے ہیں, آپ نے ہر جگہ ہر چیز کا حوالہ یاد ہوتا ہے. پہلے مجھے آپ کے ہر چیز کا ہر اصول کا میں اسی حساب سے سوال کرتا ہوں الحمدللہ. آپ نے کسی سے سنا ہے کیا؟ آپ نے کسی سے سنا ہے کیا, یہ بتا دیں. کیا سنا ہے؟ یہ جو طب نبی ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. کیا کسی نبی, کسی علماء سے آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ تو نبی خود فرما رہے ہیں حدیث کے اندر ہے, نہیں یہ حدیث میں آپ کو بھیجتا ہوں. حدیث کے اندر ہے یا کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں محترم, آپ نے کسی سے سنا ہے کیا, کسی کے بیان میں سنا ہے؟ حدیث کے اندر ہے, میں بول رہا ہوں, میں پڑھا ہوں, یہ پڑھے ہیں, سنا نہیں, پڑھا بھی ہوں, لیکن اب حوالہ یاد نہیں ہے اس کا. پڑھے ہیں تو حوالہ نہیں یاد ہے, تو حوالہ جلد سے جلد سینڈ کریں اور کتاب کا نام بتائیں. وہی بول رہا ہوں نا, تو بھیج دوں گا. محترم, میں نے سارے آپ کے جو آپ نے کہا کہ طب نبی ہے یا نہیں ہے, میرے کہ آپ نے اس کی شرح پڑھی نہیں, اول بات. دوسری بات یہ, میری بات دوسری بات کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, ہم دونوں بھی پھر دیکھیں گے, شرح اگر ہوگی تو شرح کے ساتھ بات کریں گے. بالکل میری بات سنیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے حوالہ پیش نہیں کیا. سنیے, اب اور ایک سنیے, میری بات سنیں. آپ تو نبی میری بات سنیں محترم, میری بات سنیں. نبی کی شان کو گھٹانے والے آج سے نہیں تقریباً پھر آپ نبی پر ہی صرف اتفاق کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں, شیطان کو بھی آپ علم غیب مانتے ہیں؟ کیا تفسیر میں لکھا ہوا ہے, تو آپ شیطان کی بھی ہے, مطلب تمہارا ولی ہے کیا؟ شیطان تمہارا ولی ہے کیا؟ اچھا, تو علم غیب اس کو ہے کہ نہیں؟ شیطان تمہارا ولی ہے کیا؟ تمہارا نبی ہے کیا؟ شیطان تمہارا ولی مانیں گے کیا؟ تمہارا نبی ہے, تمہارا ولی ہے, تمہارا پیغمبر ہے, تمہارا پیر ہے, تمہارا مرید ہے, تمہارا کون ہے شیطان؟ اچھا, تو آپ کی کتاب میں, آپ کی تفسیر میں کس حساب سے لکھا گیا ان کو ولی ہونے کے اعتبار سے لکھا گیا ہے؟ شیطان تمہارا کون, میں یہ کہہ رہا ہوں, تم سے پوچھ رہا ہوں. میں بول رہا ہوں آپ کی تفسیر میں نائمی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو شیطان کو ولی مان کر لکھا گیا ہے یہ بات. میں دفاع کس کو کرنے آیا ہوں, میں دفاع کس کا کر رہا ہوں؟ ابھی تو نبی کی شان میں آپ نبی کی شان گھٹانے کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں نے نبی کی شان گھٹایا کب؟ اللہ نبی کی شان بتائیے. یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے, اگر ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں, علم غیب نہیں ہوگا تو شان گھٹانا ہے. محترم میری بات سنیں, میرے پاس 5 منٹ بچا ہے, میری بات اس کا بھی اگر ہم انکار کریں گے تو اس کی بھی شان گھٹانا ہوگا. محترم میری بات تو سنیں, 7:30 8:30 پر میرے یہاں اذان ہے, 5 منٹ بچا ہے. آپ کو میں ایک مسئلہ دیتا ہوں, اس کو آپ حل کر دینا تو بہت بڑی اچھی بات ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بڑا بھائی کوئی ہے؟ بڑا بھائی ہے, اگر اس کے اندر غائب ہے, اس کے اندر کچھ عیب ہے, غائب نہیں ہے عیب ہے, تو اسے آپ بیچ چوراہا پر جا کر کے کھلا چلاؤ گے کہ میرے بھائی کے اندر یہ عیب ہے؟ نہیں چلائیں گے نا. نہیں چلاؤ گے نا, تو اسے چھپاؤ گے نا. چھپاؤ گے نا, تو کیوں چھپاؤ گے؟ بس ایسے ہی, اس کی محبت میں. ماشاء اللہ, اپنے بھائی سے آپ نے محبت کی, اسی وجہ سے آپ نے چھپائی. اور جب میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں, نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی محبت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں, بقول آپ کی زبانی محبت کرتے ہیں, ہم دلی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وما کان وما یکون کا. دیکھیں آپ لوگوں پر نا ہمیں بہت ہنسی آتی ہے. دیکھیں میری بات میں, جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی کوئی بات آیا کرے نا, تو ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں, چاہے وہ اللہ کے نبی نے خود اگر کہا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم, تو پھر آپ اللہ کے نبی کو خود پھر یہ دوش دے گا آپ کہ اللہ کے نبی نے خود اس طرح کام کیا ہے. آپ اس کی شرح جب پڑھیں گے, اس کی شرح جب پڑھیں گے محترم نا, تب سمجھ میں آئے گا. آپ شرح نہیں پڑھتے, جس طریقے سے آپ لوگ وسیلے کے ٹاپک پر آپ یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانتے ہیں, ان کا وسیلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے. محبت میں اگر کسی کی شان نہیں گھٹانا ہے, تو میں وہی بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تفسیر نعیمی, آپ کو اچھے سے میں بتا رہا ہوں, تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ کی عطا سے علم غیب ہے. شیطان گیا بھاڑ میں. تفسیر نعیمی, پھر اب یہ تفسیر کو کہاں ڈال دو گے آپ کی؟ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ
उसके पास इल्म था, उसके पास इल्म आपकी लिखी गई है, उसके पास इल्म था, उसके पास इल्म था मोहतरम, उसके पास इल्म था, लेकिन उसके पास अदब नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, अदब नहीं था लेकिन इल्म गैब तो था उसके पास। इल्म था, इल्म गैब था, इल्म था, इल्म 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 गैब हम नहीं जानते हैं, गैब था या नहीं था उससे मतलब नहीं है। तफसीर नईमी के अंदर मैं आपको हवाला भेज देता हूँ, तब क्या बोलोगे आप? अरे मोहतरम अगर इल्म गैब अगर इल्म गैब तो बस अस्तगफिरुल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लानतुल्लाह अलल आकासिबीन। मेरी बात सुनो, मोहब्बत और ताज़ीम की जो बातें आपने कहाँ से निकाली, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मेरी बात सुने। इब्लीस खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है। आपने शान घटाने की बात की है, बिल्कुल बिल्कुल, आप नबी की शान, नबी की शान, आप नबी की शान कर दिया, नबी की शान, कोई बात ही नहीं कि इल्म गैब जो है इसके अंदर शान, नबी की शान घटा रहे हैं आप।